آسان ہے یاد رکھیں۔ اسی طرح 15واں عمل جس کے پڑھنے سے جو ہے گناہ معاف ہوتے جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ ہے نماز کے بعد تسبیحات کا کہنا۔ نماز کے تسبیحات کا کہنا صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا جو شخص ہر نماز کے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، جو کہ 99 ہوتے ہیں، اور پھر 100 کہتا ہے، مطلب 100ویں بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر، وہ پچھلا کلمہ جو تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کی جو ہے ساری خطائیں معاف کر دی جائیں گی، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں، پورے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ کتنا آسان ہے نا، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، آخر میں کہنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ کیا کرتے تھے، آپ کا یہ معمول تھا، یاد رکھیں، عادت شریفہ تھی کہ ہر نماز کے بعد یہ ذکر و اذکار اور بھی ہے، لیکن اس میں یہ بھی شامل آپ ہمیشہ کیا کرتے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد معمول بنا لیں کہ ہم ان تسبیحات کو جو ہے پڑھیں۔ 16واں وہ عمل جس سے کرنے سے گناہ معاف۔ آج میں آپ کے سامنے چند ایسے پوائنٹس نکات رکھوں گا کہ وہ کیا اعمال ہے جن اعمال کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ایک دنیا کی بہتر زندگی ہم گزاریں گے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو جو اس کو فالو کرتے ہیں دنیا کی اچھی زندگی کا وعدہ کرتا ہے اور آخرت کی اچھی زندگی کا بھی وعدہ ہے، یاد رکھ۔ ایمان اور عمل پہلا اصول ہے دنیا کی بہتر زندگی کا، تو جو کوئی ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی اچھی زندگی کا اور آخرت میں جو اس نے یہاں کیا اس کے بدلے کا۔ دوسرا اصول ہے شکر، مطلب جو کچھ ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر ایمان کی مثال ایک پرندے کی لے لے تو اس کے اگر 2 پر ہے تو ایک صبر ہے اور دوسرا شکر ہے، یاد رکھیں، بہت اہم چیز ہے صبر اور شکر۔ آئیے تیسرا اصول کیا ہم دیکھیں گے، صبر، اور صبر کی بڑی فضیلت ہے، یاد رکھیں۔ اور صبر اور شکر کا معاملہ بھی آپ یاد رکھیے، وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکل گیا تو دوسرا خود بخود نکل کے چلے جاتا۔ چوتھا اصول یاد رکھیے وہ کیا ہے، توبہ اور استغفار۔ 5ویں چیز یاد رکھیے تقوی اختیار کرے۔ چھٹی چیز یاد رکھیے وہ ہے نماز۔ 7ویں چیز جس سے دنیا کی بہتر زندگی ہوتی وہ ہے دعا کرنا، دعا عبادت ہے۔ 8ویں چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر۔ کیوں؟ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں انسان کے دل کیا پاتا ہے، اطمینان۔ 9واں کام جو آپ کو کرنا ہے یاد رکھیے دنیا کی اچھی زندگی کے لیے وہ ہے توکل کرنا اللہ۔ توکل کا معنی ہوتا ہے جس ذات پر آپ نے توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے اس ذات پر مکمل طور سے آپ کو اعتماد ہو، اس کو بولتے ہیں توکل۔ اور آخری اصول جو آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا۔ تو یہاں ہماری پریشانی کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم نکل کر دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے چلے، یاد رکھیں، تو ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ وقال عز وجل في القرآن المجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج بعد نماز ظہر چند باتیں میں آپ تمام کے سامنے جو ہے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ کوئی خاص عنوان تو اعلان نہیں کیا تھا اور بات مجھ پر چھوڑ دی گئی تھی کہ میں جو سنانا چاہوں لوگوں کو سنا سکتا ہوں، تو بہرحال میں نے طے کیا کہ میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے وہ رکھتا ہوں کہ ایک انسان کی دنیا کی بہتر زندگی کیسے ہو سکتی ہے۔ کیونکہ دیکھیے دنیا میں اور آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی گزر جائے۔ کچھ بھی آپ کماتے ہیں کس لیے کماتے ہیں، دنیا کی اچھی زندگی گزر جائے۔ جو کچھ بھی کام کرتے ہیں، اچھا نیک لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سوچتے ہیں دنیا کی اچھی زندگی ہو اور آخرت بھی ہو جائے۔ برے لوگ بھی جو کچھ کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ کرپٹ لوگ کرپشن کر رہے ہیں تاکہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ دھوکہ دینے والے لوگ دھوکہ دے رہے تاکہ دنیا کی زندگی اچھی ہو جائے۔ چور چوری کرتا ہے وہ بھی اس مقصد سے کہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے۔ لوگ ڈاکہ ڈالتے ہیں اس مقصد سے کہ دنیا کی زندگی اچھی گزر جائے۔ آپ بچوں کو پڑھاتے ہیں اس مقصد سے کہ وہ دنیا کی زندگی اچھی گزارے، کمائے دھمائے، کل بڑے ہوں گے تو، ہے نا۔ لوگ بچوں کو ہنر اور فن سکھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ دنیا کی اچھی زندگی جیے۔ تو گویا نیک اور بد، اچھے اور برے، گورا اور کالا، سمجھ رہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہندوستان کا ہو یا کسی ملک کا ہو، سب کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی اچھی زندگی ہو۔ اب ایک سوال مسلم نوجوان کے ذہن میں بھی آتا ہے یا اس کو ایسی ایک سوچ آتی ہے کہ اسلام پر عمل کروں گا تو دنیا کی ہمیشہ کی پریشان کن زندگی ہوں گی میری اور آخرت اچھی ہوں گی، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی ہو۔ تو آج میں آپ کے سامنے
چند ایسے پوائنٹس نکات رکھوں گا کہ وہ کیا اعمال ہے جن اعمال کے کرنے سے انشاءاللہ العزیز ایک دنیا کی بہتر زندگی ہم گزاریں گے، اور دنیا کی بہتر زندگی کے بعد انشاءاللہ العزیز آخرت کی بھی زندگی اچھی ہوگی ایک مومن کی۔ اور اسلام اس کے ماننے والوں کو یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ پورا دن نماز پڑھیے، دنیا چھوڑ کر جنگل میں جا کے رہیے، شادی بیاہ مت کیجیے، تجارت معاملات مت کیجیے، لین دین میں مت رہیے، رہبانیت بولتے ہیں نا، راہب بن جانا، دنیا چھوڑ کے چل جانا۔ اسلام وہ حکم نہیں دیتا۔ اسلام یہ کہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے ماننے والے دنیا میں رہتے ہوئے یہاں آخرت کی تیاری کریں، لیکن ان کی دنیا کی زندگی برباد نہ ہو، یہ بھی اچھی ہو اور وہ بھی اچھی ہو۔ یاد رکھیں، یہ بہت اہم بات۔ صحابہ کا ابتدائی دور لے لیجیے آپ، بہت تکلیفوں میں تھے، دکھ میں تھے، مصیبت پہ تھے، پریشانی میں تھے، جانے گئی، لیکن ایک زمانہ آیا، پھر خلافت آ گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور پھر جو دور شروع ہوا امن اور امان کا، اتنا امن و امان کی ایک عورت بھی اگر نکل جائے مدینہ سے تو عراق تک چلی جا سکتی ہے، مطلب اس ملک تک آسانی سے جا سکتی، اتنا امن و امان راستوں میں۔ سمجھے آپ بات کو؟ اتنا امن و امان ہو گیا تو صحابہ کو ڈر لگنے لگا کہ اللہ رب العزت دنیا میں تو ہم کو اس کا بدلہ نہیں دے رہا، جو تکلیفیں ہم نے سہی، تو گویا دنیا کی اچھی زندگی ان کو بھی عطا ہوئی، شروعات کی ایک تکلیف کی زندگی کے بعد، شروعات کی آزمائش اور مصیبتوں کی زندگی کے بعد، تو گویا اسلام اپنے ماننے والوں کو جو اس کو فالو کرتے ہیں دنیا کی اچھی زندگی کا بھی وعدہ کرتا ہے اور آخرت کی اچھی زندگی کا بھی وعدہ ہے۔ یاد رکھیں، سمجھ رہے بات کو؟ لہٰذا آج میں چند پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دنیا کی بہتر زندگی، دنیا کی اچھی زندگی، مگر کیسے اس کو حاصل کریں۔ اب جو نکات میں آپ کے سامنے رکھوں گا پوائنٹس، یہ پوائنٹس جب آپ سنیں گے تو آپ کو لگیں گا یار یہ تو وہی جو پہلے بھی سن چکے، جمعہ خطبہ میں سن رہے ہیں، مولانا ہم کو واضح نصیحت کر رہے ہیں اسی پوائنٹس پر۔ میں کچھ بھی ہٹ کر نہیں بولوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی ہٹ کر چیز ہے ہی نہیں، اور کسی بھی مسلمان کے پاس جو قرآن و سنت کو جیسے صحابہ نے سمجھا ویسا رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نیا نہیں، ساری چیزیں آلریڈی پہلے دے دی گئی اور بتا دی گئی، اب بس اس کو فالو کرنا اور ماننا ہے۔ تو اب جو بھی نکات آپ کے سامنے آئیں گے کچھ بھی نیا نہیں ہوگا، سب آپ نے سنا ہے، بس وہ سنی ہوئی چیزوں کو میں کیا کر رہا ہوں ایک جگہ جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اس سے ہٹ کر اور کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نیا نہیں ہوگا انشاءاللہ، بس ایک یاد دہانی پھر سے آپ کو ایک بار، ٹھیک ہے؟ اب ایک بات اور یاد رکھیے، دنیا کی اچھی زندگی اسلام کے بغیر آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی، یہ بات کو آپ سمجھ لیں، اور جو بھی طریقہ آپ دنیا کی اچھی زندگی کے گزارنے کے لیے نکالیں گے وہ طریقہ وہ ہوگا جو انسان کو یا ایک مسلمان کو جہنم میں لے جائیں گا، کیونکہ شریعت نے جو بتا دیا بس وہی اچھی زندگی کا تصور ہے، اس کے علاوہ پھر اچھی زندگی نہیں کہیں بھی۔ یاد رکھ، تو اگر میں کوئی نیا طریقہ بتاؤں گا، آپ کے سامنے کوئی نئی بات رکھوں گا تو ظاہر سی بات ہے وہ غلط راستہ ہوں گا، تو میں آپ کو وہی بات بتاؤں گا جو آلریڈی بتا دی گئی، یاد رکھ، اس کو سمجھنے کی ضرورت۔ آئیے ایک مثال سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ ہوا کہ ہم نے ایک پروگرام رکھا، پروگرام کا ٹاپک تھا بلا سودی بینکاری، بلا سودی معیشت، بلا سودی بینکنگ کیسے چلائیں۔ جب ہم نے پروگرام رکھا، ابو ظہبی اسلامک بینک کے ایک مینیجر تھے، کریڈٹ رسک مینیجر، مطلب لوگوں کو جب ادھار دیتے تو اس میں کیا کیا خطرات ہوتے وہ دیکھتے تھے، اورنگ آباد آنا ہوا تو ہم نے ان کا ایک پروگرام رکھ دیا۔ وہاں ان کے پروگرام سے پہلے تقریباً پروگرام 6 بجے تھا، 4 بجے ایک صاحب کا کال آیا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں، نام نان مسلم تھا ان کا، مطلب وہ غیر مسلم تھے۔ وہ جب انہوں نے کہا کہ اس طرح سے ہے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیے، کوئی مسئلہ نہیں، اور وہ ملاقات کے لیے آ گئے۔ اس کے بعد وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، کافی دیر بات چیت ہوئی، تو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ بغیر سود کے کوئی نظم یا نظام بنے، اور میں نے پھر کیا کیا، ہمارے مذہب میں تو وہ چیز نہیں تھی، وہاں تو سود وغیرہ کا کافی تصور ہے، تو میں نے مختلف ادیان پڑھے، تو میں نے اس میں یہودیت پڑھا، تو مجھے پتا چلا کہ یہودی کتابوں میں سود حرام ہے، لیکن یہودیوں سے زیادہ سود لینے دینے والی قوم نہیں ہے دنیا میں۔ پھر میں نے عیسائیت کو پڑھا، عیسائیت میں 17ویں صدی میں پوپ کو لکھا گیا کہ سود کے معاملے میں کیا معاملہ ہے، تو پوپ نے کوئی فتوے کا جواب ہی نہیں دیا، مطلب اپنا فتویٰ ہی جاری نہیں کیا۔ اس کے بعد کچھ سالوں بعد ایک فتویٰ جاری کیا کہ 2% جائز ہے، پھر فتویٰ جاری کیا کہ 5% جائز ہے، پھر فتویٰ جاری 10% جائز ہے، اور اب ان کے نزدیک کتنا بھی جائز ہے۔ تو گویا پہلے تو جواب ہی نہیں دیا انہوں نے بھی، بعد میں جواب دیے تو 2 سے لے کے بڑھاتے بڑھاتے اب انلمیٹڈ ہوگا، جو لینا ہے لے لو۔ پھر میں پریشان ہوں، پھر میں نے 30 سال محنت کی، کافی ایجڈ تھا ہوں، 30 سال محنت کر کے میں نے ایک ماڈل بنایا، بلا سودی بینکاری کا ایک ماڈل بنایا۔ جب میں نے 30 سال محنت کر کے بلا سودی بینکنگ کا ایک ماڈل بنایا کہ بلا سود کے بینک کیسے چل سکتا ہے، پیسے لیا دیا کیسے جا سکتا ہے، تو اس کے بعد مجھے کسی نے بتایا کہ آپ نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے ان کے پاس سود حرام ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بولتے ہیں کہ سود حرام ہے، لیکن ان کا کوئی نظم نہیں ہوگا، سسٹم نہیں ہوگا، کوئی حرام ہے ٹھیک ہے، مذہب نے بول دیا حرام ہے، کیسے کیا کرے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہوگا۔ پھر مجھے تھوڑی عقل آئی، میں نے بولا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے اس میں، میں نے پڑھنا شروع کیا، تو مجھے تو پورا ایک انسٹیٹیوشن، مطلب ایک پورا نظم ملا، ایک نظام تھا آلریڈی مسلمانوں کے پاس
جو بغیر سود کے لینے دینے کا ایک سسٹم ان کے پاس بنا ہوا تھا. تو میں بڑا تعجب اور حیرت میں رہ گیا. اور میں آپ کے سامنے کہتے ہوئے شرماؤں گا نہیں, انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے 30 سال اپنے زندگی کے برباد کر دیے. اگر پہلے میں مسلمانوں کو اور اسلام کو اسٹڈی کر لیتا تو ہو سکتا ہے اس 30 سال میں کچھ نیا کام کرتا, اس کے اوپر والا. مطلب آپ لوگوں کے پاس نظام ہے تو اس کو عمل میں کیسے لا, شاید میں اس میں محنت کرتا. تو میں نے 30 سال اس کے اندر برباد کر دیا. اب یہ کوئی معمولی شخص نہیں, یاد رکھیں یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے. یہ وہ شخص ہے جو پونا کے رہنے والے, ویسے اورنگ آباد کی پیدائش ہے ان کی, وہاں ان کا گھر ہے, پونا میں رہتے ہیں. اور جب بھی الیکشن ہو کے ایم پی سلیکٹ ہوتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پہلی بار جاتے ہیں تو روپیہ کیسا بنتا ہے یہ ان کو سمجھانے کا کام ان کا رہتا. ہر بار جا کے سمجھاتے کہ روپیہ کیسا بنتا ہے, روپیے میں کس کے کتنے شیئر رہتے ہیں, پیسہ جو چھپتا ہے نا ہمارا اکنامی, وہ سمجھاتے. مطلب ایک بہت بڑے اکنامسٹ ہیں جو پیسے کے لین دین کو بہت گہرائی میں سمجھتے ہیں اور ہر آنے والے نئے ایم پی کو سمجھایا کرتے ہیں. تو گویا میں بولنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہم دنیا کی بہتر زندگی دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اور لوگ دنیا میں بہتر زندگی کیسے گزارے غیر مسلم اسلام کو دیکھ کر سمجھ رہے. گویا ان کو اسلام کا جو بلا سودی نظام ملا, انہوں نے کہا 30 سال میرے خامخواہ برباد ہوئے. اگر یہ مل جاتا, پہلے میں سوچتا, چونکہ میں نے یہودیت عیسائیت پڑھا, مجھے لگا مسلمانوں کے پاس بولتے ہیں ہی نہیں کچھ, میں پڑھا نہیں, تو آپ انداز لگے. تو گویا غیر مسلم بھی گواہی دے رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک نظام ہے جو دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے ضروری. یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم بول رہے ہیں ہم کو ایک نیا راستہ نکالنا ہی پڑے گا اس کے لیے, سمجھ رہے آپ. تو ہم دین کو چھوڑ کے سمجھتے دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی. نوجوان ہمارا سمجھتا ہے داڑھی کاٹنے سے دنیا کی اچھی زندگی ملیں گی. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیں, سود کو ماننا ہی پڑے گا, حلال ہے اس لیے کہ اس کے بغیر اب چارہ نہیں, تو اس سے اچھی زندگی ملیں گی ہم کو. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شادی بیاہ اسلام نے اتنا روکھا دیا, اس میں کوئی نہیں, ہم کو اپنے دور سے 10 دن پہلے سے شادی شروع کرنا پڑے گی, 50 دن بعد تک منانا پڑے گی, تب مزہ آئیں گا. تو ہم اپنے طریقے سے شادی ایجاد کر رہے ہیں, اپنے طریقے سے میتوں کو وہ کر رہے ہیں, ہر سسٹم اپنا نکال رہے ہیں, حالانکہ اسلام نے دے دیا. تو غیر مسلم 30 سال اپنا سر پٹک کے واپس آ کر کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس سسٹم تھا, اور مسلمانوں کو افسوس کی بات ہے یہاں سے نکل کے کہیں اور تلاش کرے, شاید اچھی زندگی یہاں ہو, انجوائمنٹ یہاں ملے. تو آئیے میں آپ کے سامنے چند اصول رکھتا ہوں دنیا کی اچھی زندگی آپ کیسے گزار سکتے اور کیسے ملیں گے. آئیے پہلا اصول کیا ہے دنیا کی اچھی زندگی کے لیے جو شریعت نے مجھے اور آپ کو دیا, اور جو باتیں ہم کو ملتی ہے اس کی ترتیب بھی دیکھیے میری اپنی ہے اور نکات کا سلیکشن بھی میرا اپنا ہے. تو اس کے اندر آپ اس سے زیادہ بھی نکات آ سکتے ہیں, میں نے جو بہتر سمجھا ایک 10 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں گا, اس سے زیادہ بھی علماء آپ کو بتائیں گے, کتابوں میں آپ وہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. اور یہ 10 کیوں چنا, مجھے بہتر لگا کہ میں یہ 10 کو چنوں اپنے اعتبار سے. بہرحال تو آئیے پہلا اصول کیا ہے دنیا کی بہتر زندگی کا, وہ ہے ایمان اور عمل. ایمان اور عمل پہلا اصول ہے دنیا کی بہتر زندگی کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ قرآن ہم پڑھیں گے, قرآن کو دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, سنیے غور سے. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتا سورہ نحل سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر جو 97 میں اللہ فرماتا کہتا, اللہ فرماتا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ فرماتا کہتا ہے کہ جو کوئی نیک کام کرے, چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو, لیکن ہو وہ ایمان والا. اللہ کیا فرما رہا ہے, جو شخص نیک عمل کرے, مرد ہو یا عورت ہو, بشرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو, تو اسے ہم یقیناً بہت اچھی زندگی عطا کریں گے اور ان کے نیک اعمال کا بدلہ ان کو ضرور بھی ضرور دیں گے. تو اچھی زندگی عطا کریں گے مطلب یہ, اور نیک عمل کا ضرور بھی ضرور بدلہ دیں گے مطلب مرنے کے بعد کی زندگی. تو جو کوئی ایمان لائے اور ایمان کے مطابق عمل کرے تو اس کے لیے اللہ کا وعدہ ہے دنیا کی اچھی زندگی کا, اور آخرت میں جو اس نے یہاں کیا اس کے بدلے کا. یہ ہے یاد رکھ. تو یہ ہے اصل زندگی کے اصول کہ اچھی زندگی ہمیں تب مل سکتی جب ایمان اور عمل پر ہم چلیں. میں بات کیوں رکھ رہا ہوں, ہمارے پاس یہ سوچا جا رہا ہے کہ ایمان کو چھوڑنے سے, ایمان کو چھپانے سے, عمل کو رد کرنے سے, عمل کو چھوڑنے سے ہم دنیا کی اچھی زندگی پا سکتے ہیں. جیسے نوکری جلدی مل جائیں گی, چہرہ میرا اگر مسلمان جیسا نہیں دکھا تو, جیسے ہم کو کوئی ماریں گے نہیں اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں بتائیں گے تو, جیسے اگر ہم سود کو حلال مان لیں گے تو تجارتیں ہماری انشاءاللہ بہت آگے بڑھ جائیں گی, ترقی کر لیں گے. جیسے ہم پردے کو اگر ہماری عورتوں کو اتار دیں گے تو ہماری عورتیں تعلیم اور ترقی میں بہت آگے بڑھ جائیں گی. ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں ایمان کے خلاف اور عمل کے خلاف بات کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہوں گے. یہاں اللہ بول رہا ہے کہ اگر بہترین دنیا کی زندگی چاہیے تو پہلا کام کرنا ہوگا ایمان لانا ہوگا, ایمان کے مطابق عمل کرنا ہوگا. آپ سمجھیے اس بات. اب بہت سارے مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں ہم تو ایمان والے ہیں, پھر بھی پریشان حال ہے, تو اپنے ایمان کو جانچے, کیونکہ ایمان کا نام ہم نے لیا, ایمان کی حقیقت ہم نے ابھی بھی نہیں پہچانا. آپ دیکھیے توحید کے نام پہ لوگ شرک کرتے ہیں, سنت کے نام پہ بدعتیں ہمارے اندر رائج ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں تو کچھ اور ہی وعدہ کر رکھا ہے, ایمان لاؤ, نیک عمل کرو, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دنیا کی اچھی زندگی اور آخرت کی اچھی زندگی کا وعدہ ہے. تو کوئی ہمارا نوجوان بچہ
یا کوئی خاتون یہ نہ سمجھے کہ اس دین کو چھوڑنے کی وجہ سے وہ دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس دین کو جس نے تھاما دنیا بھی انہوں نے پالی اور آخرت تو نہیں کی ہے۔ جس نے اس دین کو چھوڑ دیا دنیا تو اس کو شاید مل گئی آخرت لیکن اس کو کبھی نہیں ملی۔ یاد رکھ، ایک مشہور قول دین اور دنیا کو سمجھاتے ہوئے وہ لکھتے ہیں دنیا ایک سائے کی طرح ہے، جب انسان چلتا ہے آگے تو سایہ اس کا خود بخود پیچھے چلتا ہے۔ مطلب اگر انسان دین کی طرف چلے تو دنیا اس کے پیچھے آتی ہے، لیکن جب انسان پلٹ کر سائے کو پکڑنے کی کوشش کرتا تو سایہ کبھی ہاتھ میں نہیں آتا، وہ جتنا آگے بڑھتا سایہ اس سے اور آگے، تو دنیا حاصل نہیں ہوتی آتا، یہ سائے کی طرح ہے۔ آپ چلو وہ پیچھے آ جائیں گے آپ، لیکن آپ اس کو پکڑنے چلیں گے اس کی طرف وہ ہاتھ نہیں آتی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ایمان اور عمل یہ پہلا اصول ہے، یاد رکھیے۔ تو ایمان میں بات کہہ رہا تھا کہ ایمان حقیقی ایمان والا اور عمل سے مراد وہ اعمال ہو جو شریعت نے بتائے ہو، کیونکہ لوگوں نے ایمان بھی اپنا من مانا کر دیا، اعمال بھی اپنے من مانے بنا دیے۔ بس اعمال کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہے وہ رکھ دیتا ہوں، پہلا با ایمان ہو، دوسرا اخلاص کے ساتھ کرے اور تیسرا سنت کے مطابق کرے تو عمل قابل قبول ہے۔ یہ علماء لکھتے ہیں 3 کنڈیشن ہے کسی عمل کے قابل قبول ہونے، ایمان اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور ساتھ میں جو ہے سنت کے مطابق وہ عمل۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، دنیا کی بہتر زندگی کا ہم دوسرا اصول دیکھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ تو دنیا کی بہتر زندگی کا یاد رکھیے دوسرا اصول ہے شکر۔ شکر مطلب جو کچھ ہے اس میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایمان اگر ایک پرندہ ہے تو اس کا ایک پر صبر ہے تو دوسرا پر شکر ہے، بہت اہم بہت اہم۔ اگر ایمان کی مثال ایک پرندے کی لے لے تو اس کے اگر 2 پر ہے تو ایک صبر ہے اور دوسرا شکر ہے، یاد رکھیں بہت اہم چیز ہے صبر اور شکر۔ تو بہرحال ہم شکر کو پہلے دیکھیں گے کہ شکر یاد رکھیے کرنے سے دنیا کی بہتر زندگی انسان گزارتا ہے، یاد رکھیں۔ اب انسان شکر گزار کب بنتا ہے اس کا طریقہ بھی جان لیں۔ دنیا میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا اور دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا۔ تو دنیا میں نیچے والوں کو دیکھنے سے شکر ادا کرتا ہے انسان۔ ہمارا پیمانہ پورا اپوزٹ ہے۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی کہے آپ نمازیں پڑھیے نا تو آپ بولتے رہے وہ مولانا کے بچے خود نہیں پڑھتے تو ہم تو کبھی کبھی جمعہ پڑھ لیتے نا، ہم تو بہت آگے ان سے۔ دنیا کے اندر ہمارا الٹا رہتا، ارے انہوں نے 2 گاڑی لے لی تو ہمیں تیسری گاڑی آنا ضروری ہے۔ تو دنیا میں ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین میں اپنے سے نیچے والوں کو، جبکہ اصول کیا ہے؟ دین میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ اگر آپ 5 ٹائم نماز پڑھتے تو تہجد گزار انسان کو دیکھو، 5 ٹائم نماز پڑھتے تو اس کو دیکھو جو موقعہ کے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے۔ اگر آپ موقعہ کے ساتھ 5 ٹائم نماز پڑھتے اس کو دیکھو موقعہ کے علاوہ 5 ٹائم نماز کے علاوہ جو نوافل ادا کرتا ہے، تہجد گزار ہے، تو ایسا ہوتا ہے۔ تو دین میں اپنے سے اوپر اور دنیا میں اپنے سے نیچے، اس سے آدمی میں شکر پیدا ہوتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے شکر گزاری اللہ رب العزت کی۔ آئیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے سورہ ابراہیم سورہ نمبر 14 اس کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتا ہے، کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے کہتا ہے کہ تیرا رب اس چیز کا اعلان کر چکا ہے کہ اگر شکر گزار بنو گے تو تمہیں اور مزید دوں گا، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں اور تم کو مزید دوں گا۔ تو اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے تو اللہ میں اور کیا کرتا ہے؟ مزید عطا فرماتا ہے اور زیادہ عطا فرماتا ہے، یاد رکھیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں صرف اور صرف ہمارے کلمات اور جملے ناشکری کے۔ مثال لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھیتی دیے تو وہ 1 ایکڑ تو دیے، اس کے بعد 10 ہے۔ آپ اگر آپ شکر نہیں ادا کرتے جو آپ کے پاس اس کا نقصان کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ علامہ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کا مشہور قول ہے، وہ کہتے ہیں کسی نعمت کو باقی رکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کیا ہے تو وہ باقی رہتی اور اگلی بھی حاصل ہوتی، اور جب آپ شکر نہیں کرتے نعمت کا تو جو ہے وہ بھی چلے جاتی اور آنے والی بھی آپ کو حاصل نہیں ہوتی۔ پھر تو کسی بھی نعمت کو حاصل کرنے کا راستہ ہی کیا راستہ ہے؟ شکر ادا کرو۔ تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس نعمت کو قائم رکھتا، مطلب مثال کے طور پر 1 ایکڑ ہے، شکر ادا کر رہے تو وہ بھی قائم رہیں گا، اللہ مزید اور دیں گا اس۔ اب آپ نے اس پہ ناشکری کری تو وہ جو چیزیں وہ بھی قائم نہیں رہیں گی اور جو ملنے والا تھا مزید وہ بھی آپ کے پاس سے چلا جائیں گے، یاد رکھیں۔ تو شکر بہت اہم ہے، یاد رکھیں۔ ہم دیکھتے اتنی ناشکری ہمارے پاس، پھر بھی اگر آپ چھوٹے علاقوں میں ہیں، گاؤں کے علاقوں میں ہیں تو اتنا نہیں سمجھتا، لیکن جیسے جیسے اللہ مال و دولت دیتا ہے یا شہری علاقوں میں رہتے ہیں ہر آدمی کو دیکھا جاتا ہے بس اس کو دیکھ کر ناشکرا ہوتا ہے، اس کو دیکھ کے ناشکرا ہوتا ہے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کے ناشکرا، اس کی گاڑی کو دیکھ کے ناشکری، اس کے گھر کو دیکھ کے ناشکری، اس کے بچوں، ہر چیز میں جو اس کو دیا اس میں مطمئن نہیں ہوتا ہے اے اللہ مجھے کیوں نہیں ملی، یا اللہ مجھے کیوں؟ اور شکر گزاری تو دور حاسد بن جاتا ہے، حسد کرنے والا۔ حسد کس کو کہتے ہیں معلوم؟ آپ کی نعمت کو دیکھ کر اگر مجھے برا لگ رہا ہے یہ کیوں اس کے پاس ہے، یا ادار تو نہیں اس کے پاس کیوں ہے، تو یہ حسد ہے۔ پھر حسد کرنے والا 2 چیزوں میں سے ایک چیز سوچتا ہے، پہلا یہ سوچتا ہے اللہ یہ میرے کو مل جانا، اور دوسرا یہ سوچتا ہے میرے کو ملے نہ ملے اس سے چھین جانا، یہ ہوتا ہے۔ لیکن شکر جو کرتا ہے اس کے سامنے کوئی نعمت آئیں گی وہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ آپ کو کافی نعمتیں دی ہے اور میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اللہ مجھے بھی دے، اگر ضرورت محسوس کرتا ہے کر سکتے ہیں، ایسی دعا جائز ہے کہ اللہ مجھے بھی دیا ہوتی میرے پاس تو میں بھی ایسا کام کرتا دین کے لیے، آپ سمجھ رہے؟ تو ہمیں شکر کرنا جو ہمارے پاس ہے،
صرف 2 موقع ایسے ہیں جب آپ کسی کو دیکھیں تو آپ حرص کر سکتے ہیں، خواہش کر سکتے ہیں کہ میں بھی ایسا ہونا، خالی 2 موقعوں پر ہے، باقی کسی میں نہیں۔ کسی کا گھر دیکھ کر نہیں ہے، گاڑی دیکھ کر نہیں ہے، بیوی بچے دیکھ کر نہیں ہے، مال دولت کھیتی دیکھ کر نہیں ہے، 2 چیزوں میں ہے خالی، جس کو دیکھ کر آپ بول سکتے کاش میرے پاس بھی ایسا ہونا تھا۔ وہاں آپ حرص کر سکتے تھوڑا، وہاں آپ خواہش بھی رکھ سکتے، وہاں دعا بھی کر سکتے۔ کون 2 لوگ ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلا اس مالدار انسان کو اگر آپ دیکھو جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، آپ بول سکتے کاش میں بھی اتنا مالدار ہوتا نا تو ایسی خرچ کرتا جتنا یہ کر رہا، تو یہاں آپ کر سکتے۔ دوسرا ایک ایسے علم والے کو دیکھو جو اس علم پہ عمل کرتا ہے، تو جب اس کو دیکھ کر بھی آپ بولتے کاش میرے پاس بھی اتنا علم ہوتا نا تو میں بھی اس پہ ایسے ہی عمل کرتا۔ بس اس کے علاوہ کسی کو دیکھ کر آپ کو کچھ بھی نہیں سوچنا ہے، آپ سمجھ، پھر اطمینان رکھنا ہے جو آپ کے پاس ہے اور شکر ادا کرنا اللہ۔ تو شکر بڑی اہم چیز۔ ہم لوگوں میں سے اکثر لوگ دیتے اتنی ناشکری کرتے ہیں، مردوں میں بھی حال ہے اور خواتین میں بدرجہ اولا بہت زیادہ ہی بد حال۔ شوہر محنت کر کے آ رہا دن بھر، پھر بھی اس کی امید ہے وہ اس سے زیادہ کچھ کمائیں، کیا کریں گے؟ کوشش تو کر رہا ہے نا، ہاں سست ہے، کاہل ہے تو ایک الگ بات ہے، آپ اس کو موٹیویٹ کرے، بڑھاوا دے کہ تم کچھ کرو، لیکن اگر وہ سب کچھ کرتا ہے، تقدیر میں اگر اتنا ہی رزق ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو شکر بڑی اہم چیز ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ہم کو جو اللہ رب العزت کا شکر گزار پڑنا پڑے گا۔ اچھا شکر صرف منہ سے ادا نہیں ہوتا، یاد رکھیں ہمارے پاس شکر کے کلمات لوگ ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت دیا، الحمدللہ اللہ نے دیا، اور دلی میں جلن چالو یہ موبائل میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ فرق، الحمدللہ بہت ہے اپنے پاس، تو صرف لفظ نہیں ہونا، شکر آپ کے عمل سے بھی ظاہر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے تھے، آپ کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تو بخشائے پھر بھی اتنی نمازیں، تو کیا کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ راتوں میں نوافل اتنی زیادہ پڑھتے ہیں کہ آپ کے پیروں پر ورم، سجن بولتے ہیں، سجن آ جاتا، سمجھ رہا بات؟ تو شکر صرف زبان سے نہیں ہے کہ الحمدللہ میرے کو اللہ نے اولاد دیا، الحمدللہ میرے پاس کھیتی، الحمدللہ گاڑی ہے، وہ عمل سے بھی اظہار ہوتا ہے۔ سچ کیا آپ نوافل میں اضافہ کریں، میرے رب تو نے مجھے یہ دیا ہے جو ظاہر سے ہے میں اس کے لائق نہیں ہوں جو بھی تو نے دیا ہے، سمجھ رہے؟ یہ تیرا فضل ہے مجھ پر، تو شکر یاد رکھیے بڑی اہم چیز۔ آئیے تیسرا اصول کیا ہم دیکھیں گے جو دنیا کی بہتر زندگی کا ہے، وہ ہے صبر۔ اور صبر کی بڑی فضیلت یاد رکھیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ اور صبر اور شکر کا معاملہ بھی آپ یاد رکھیے، وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی نکل گیا تو دوسرا خود بخود نکل کے چلے جاتا، وہ دونوں ساتھی رہتے ہیں ایک دوسرے کے۔ اگر آپ ناشکرے ہو گئے تو آپ میں صبر بھی ختم ہو جاتا، اور آپ نے صبر چھوڑ دیا تو شکر آپ کے پاس سے نکل جاتا، دونوں بیک وقت ہوتے ہیں انسان کے پاس، یاد رکھیں۔ تو صبر بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں صبر جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوئی تکلیف، دکھ، پریشانی، بیماری، موت، نقصان، چیزوں کا گم جانا، ہو جانا، سمجھ رہا، مال و دولت کا لٹ جانا، جانوروں کا اچانک مر جانا، کئی چیزیں، ہر آدمی کے لیے ایک الگ آزمائش ہے، تو اس کا الگ صبر ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو اللہ رب العزت جو ہے بندے کی صبر کو دیکھ کر اس کو اور عطا کرتا ہے۔ اور صبر کے اتنے فضائل آتے ہیں، صبر کے اتنے فضائل آتے ہیں، اسی کو انتہا نہیں۔ آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی، ایک صحابی اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر روایت میں آتا ہوں آیا کر، اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ یا کچھ دنوں تک وہ نہیں آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا ارے وہ شخص کہاں ہے جو نماز وہ پہلے بچے کو درس میں لے کے آتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، تو کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ ان کو بلا کے لائے، لڑکا تھا ان کا چھوٹا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا اور فرمایا کیا تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی جو تجھ سے ویسی محبت کرے جیسا تو اس بچے سے محبت کرتا ہے؟ تو کہا پھر تو صبر کر، تو نے صبر۔ ایک دوسری روایت میں دیکھیے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جا کر ایک بندہ ہے اس کے بچے کی جان لے لو، اس کو موت دے دو۔ فرشتہ آتا ہے اور اس بچے کو موت دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فرشتے سے، حالانکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا میرے بندے کے ساتھ؟ تو کہا اللہ تو نے حکم دیا تھا موت کا، اس کے بچے کو ہم نے موت دے دی۔ تو اللہ کہتا پھر اس نے کیا کیا اس پر؟ تو کہا اس نے تیرے شکر کے کلمات ادا کی، اس نے الحمدللہ کہا، اس بچے کی موت پر کیا کہا؟ الحمدللہ۔ تو اللہ کہتا جاؤ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دو، اس کا نام رکھ دو بیت الحمد، اس کے لیے گھر بنا دیا جاتا۔ تو یہاں کیا سب دیکھیں، کسی کو صبر ہوگا تو یہ کلمات منہ سے نکلیں گے نا۔ کسی کی موت پر ہمارے پاس تو ایسا حال ہے، کسی کی موت پر اگر آپ الحمدللہ بولے تو آپ کی تو جانی جانے والی اس دن۔ زیادہ سے زیادہ ہم کیا بولتے کسی کی موت پر؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ آپ کو پتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ اپنے آپ کو یاد دلاتے ہیں ہم اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف جانا۔ میت کو کیا فائدہ ہے اس کا؟ آپ کو بولنا پڑے گا اللہ مغفر لہ ورحمہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، رحم کرے، سوال جواب وہ بولنا پڑے گا نا۔ اپنے کو تو یاد دلا دیا آپ نے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے تھے، اللہ کی طرف جانا، یہ تو یاد دہانی ہوئی۔ میت کو کیا پہنچا اس میں سے؟ اپنے آپ کو بولنا پڑے گا آپ کو اللہ اس کی مغفرت رحم۔ تو انا للہ ہی سب سے لاسٹ ورڈ رہتا ہوں، اور وہ بھی صرف موت پہ بولا جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک مرتبہ ہم چھوٹے تھے، تھوڑا بہت تو علم تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون موت پر، نقصان پر، چیز کے گمنے پر، کھو جانے پر پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک صاحب ملے، ان کی طبیعت بہت خراب ہے، تو میں انا للہ مرے تھوڑی
ابھی زندہ ہے بولے. میں نے کہا لیکن صحت تو چلے گئی نا, نقصان ہوا نا اس کا, پڑھ سکتے ہیں اللہ کی طرف سے. نہیں بولے صرف مرے تو پڑھنا. تو اب چھوٹے تھے تو وہی سیکھ لیا ہم نے, کیا مرے تو ہی پڑھنا. پتہ نہیں کتاب میں غلط لکھا ہوا ہوں گا کہ نقصان پہ پڑھ سکتے, کسی کو کسی کونے پڑھ سکتے, نہیں صرف مرے تو پڑھنا. تو ویسے ہی ہے, اب کوئی کسی کا انتقال ہو جائے اور الحمدللہ بولے تو اس کی تو پورا گاؤں مل کے جان ہی لے لیں گا. شکر ادا کر رہا میرا باپ مر گیا, تو شکر ادا کر رہا میرا بھائی چلے گیا دنیا. نہیں, وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے ہر حال میں, چاہے کوئی پیدا ہو چاہے کوئی مرے, الحمدللہ علی کل حال, ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, اس کو سمجھیں. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. جب آدمی صبر کے خلاف جزا فضا کرتا ہے, رونا دھونا کرتا ہے, کچھ تو فطری رونا جائز ہے, وہ ایک الگ مسئلہ, لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہی ہونا تھا کیا, کنٹینیوسلی میں ہی آزمایا جا رہا ہوں. ہمارے گھر میں بیماری آ رہی ہے, پڑوسی اتنے اچھے ان کو کچھ نہیں ہو رہا, میرا ایک بچہ تھا چلے گا, ان کے 10 بچے, کچھ نہیں ہو رہا. پورے محلے میں سب کے پاس پیسہ, ان کے گھر چوری نہیں ہو رہی, میرے گھر پہ چوری ہو رہی. تو آپ کو صبر کرنا ہوگا کہ اللہ نے آپ کو چنا آزمائش کے لیے, اللہ اس کا بدلہ دیں گے. تو صبر بڑی اہم چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں سے محبت کا دعویٰ کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ یاد رکھیے. تو صبر بڑی اہم چیز. چوتھا اصول یاد رکھیے, وہ کیا ہے؟ توبہ اور استغفار. توبہ اور استغفار دنیا کی بہترین زندگی کا ایک اہم اصول ہے, یاد رکھیے. اس لیے کہ گناہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں, اس میں نحوست لاتے ہیں, اس کے اندر خیر و برکت چھین لی جاتی ہے, اس کی وجہ سے برائیاں آتی, یاد رکھیں. تو جب انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے, توبہ اور استغفار, تو اللہ رب العزت خوش ہو کر اس کی دنیا کی زندگی اچھی کر دیتا ہے, یاد رکھیں. اور توبہ اور استغفار کے لاتعداد فائدے, یاد رکھیں. آئیے چھوٹے سے واقعے سے پھر اپنی بات کو رکھتا ہوں. ایک واقعہ اس طرح سے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مشہور واقعہ ہے. وہ ایک مرتبہ کسی شہر حدیث کو سننے گئے کسی سے, وہاں گئے تو لیٹ ہو گئے, تاخیر ہو گئے, بات سن لی, رات ہو گئی, اب اپنے وطن بغداد واپس نہیں آ سکتے تھے. تو مسجد کے سامنے ایک آدمی ان کو دیکھ رہا تھا, جو کہ وہ بیکر تھا, بیکری چلاتے نا, روٹی وغیرہ بنا کے بیچتے تھے, وہ تھا. اس نے دیکھا تو کہا کہ آ جائیے, یہاں رک جائیے, رات میں کوئی مسئلہ نہیں, تندور لگا ہوا ہے باہر, سردی بھی, یہاں گرم بھی رہتا. اب جب وہ آٹا گوندتا تھا تو استغفار کثرت سے کرتا تھا, روٹی ڈال رہا تو استغفار کرتا. تو امام احمد بن حنبل کو تھوڑا سا تجسس ہوا, تجھے اس استغفار سے کبھی فائدہ ہوا کہ کچھ؟ اس کثرت سے تو کر رہا ہے, گونتا ہے تو استغفار کرتا ہے, ڈالتا ہے بریڈ تو استغفار کرتا ہے, تو کچھ فائدہ ہوا؟ وہاں فائدہ ہوا. کیا فائدہ ہوا؟ تو کہا ایسی میری کوئی دعا نہیں جو اللہ نے آج سنی نہ ہو آج تک. بولے استغفار کی کثرت سے ایسی کوئی دعا ایسی نہیں ہے جو اللہ نے میری آج تک سنی نہ ہو, سوائے ایک کے. اللہ انہوں نے ایکسپشن بھی دیا, ایک نہیں ہوئی, باقی سب ہو گئی. تو کہا کیا ہے؟ تو کہا میں وقت کے سب سے بڑے محدث سے ملنا چاہتا ہوں, امام احمد بن حنبل سے. ان سے ملاقات آج تک نہیں ہوئی, باقی میرے سارے مسائل حل ہو گئے, میری ساری دعائیں قبول ہو گئی. تو کہا اس کی وہ دعا بھی اس دن استغفار کی وجہ سے قبول ہو گئی تھی. امام احمد بن حنبل اس سے مل لیے, بلکہ اس کے مہمان بنے, اس کے اس دکان کے اندر, بیکری شاپ کے اندر رکے. تو یہ استغفار, یاد ہے. استغفار صرف گناہوں کے معافی کے لیے نہیں, بلکہ انبیاءوں کا تو یہ شعار تھی, پہچان تھی کہ وہ بغیر گناہ کے استغفار کرتے تھے, توبہ کرتے تھے. تو استغفار یاد رکھی بڑی اہم چیز ہے. توبہ اور استغفار ویسے دونوں الگ الگ تھوڑا سا معنی ہے, لیکن ایک ساتھ استعمال. توبہ کا معنی ہے گناہ کے راستے پہ چل رہا تھا, پلٹ کے اللہ کی طرف آ گیا. اور استغفار ہے جو گناہ پہلے کر چکا تھا اس کے لیے معافی مانگتا ہے. تو توبہ پلٹنا, استغفار جو پہلے گناہ کیا تھا اس مطلب پیچھے جو چھوڑ کر آیا تھا گناہ صاف کرنا. تو توبہ زندگی کو بدلنا, استغفار جو گناہ ہو چکے معاف کرنا. اور نیک انسانوں کی پہچان ہے وہ بغیر گناہ کے بھی استغفار کرتے رہتے, چونکہ انبیاؤں کی شان اور ان کی پہچان تھی, سب استغفار کرتے تھے اپنے رب سے. بہرحال آئیے استغفار کے فائدے کیا ہوتے ہیں. 4 فائدے آپ کو رکھ دیتا ہوں, خالی جو قرآن میں خود ہے تو وہ رکھ دیتا ہوں, تفصیل میں نہیں جاتے ہیں. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے ہیں, اور دعوت میں کیا کہتے ہیں سنیے. اللہ فرماتا ہے فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں نے اس قوم کو دعوت دی اور ان کو کہا کہ میری قوم تم اللہ سے معافی مانگو, استغفار کرو, تم اس کو دیکھو گے کہ وہ تم کو معاف کرے گا. یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, اور اگر تم استغفار کرو گے تو تم دیکھو گے اللہ آسمان سے موسلا دار بارش برسائیں گا, اچھی والی بارش برسائیں گا. مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تم کو بڑھا دے گا مال میں اور اولاد میں. اموال مال میں اور بنین اولاد میں تم کو بڑھا دے گا, کیا کرنے سے؟ استغفار. ٹھیک ہے. پھر آگے فرماتے اور کہتے ہیں اور بیٹو اور تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کریں گا. ٹھیک ہے. اور آسمان سے بارش برسائیں گا, باغات پیدا کریں گا اور اس میں نہریں جاری کر دیں گا. آپ سمجھتے اتنے فائدے استغفار کہ بارش برسائیں گا اللہ تعالیٰ. بارش سے تعلق میرا سیدھے ہو یا نہ ہو, لیکن بارش نہ ہونے سے نقصان میرا بھی ہوتا ہے. آپ سمجھ رہے, میں کھیتی باڑی نہیں بھی کرا تو بارش نہیں, تو مجھے پتا چلا شہر میں دودھ مہنگا ہو گیا, شکر فلاں ہو گئی, مطلب بارش نہیں ہوئی.
تو آج بھی آسمان کی طرف دیکھنا انسان کی فطرت، اس کے بغیر اس کے لیے چارہ نہیں آج بھی آتا. تو بارش برسیں گے استغفار کی کثرت سے. تو اگر گاؤں میں بارش نہیں ہے، کھیت میں بارش نہیں، استغفار کیجیے. پانی نہیں ہے، استغفار کیجیے. اس کے بعد اولاد نہیں ہے، استغفار کیجیے، کہ تو اولاد میں اللہ بڑھا دیتا ہے استغفار کرنے والوں. مال میں کمی ہے تو استغفار کیجیے، اللہ مال بڑھا دیں گا. اب دنیا کی اچھی زندگی مال سے تو کہیں نہ کہیں جڑی ہے. میں نہیں کہہ رہا مال نہیں ہے تو بری زندگی ہے، لیکن اور انسان اضافہ کر سکتا ہے اپنا اعمال میں کم وقت میں. مالدار لوگ دیکھیے خرچ کر کے کیا کیا نہیں کر لیتے ہیں اور کتنے آگے بڑھ جاتے ہیں اعمال کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد نہریں جاری کر دیں گا اور باغات عطا کریں گا. تو گویا نہریں ہمارے اس میں جاری ہو جائیں گے، اللہ باغات دیں گا. تو استغفار کے لا تعداد فائدے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں، اور جب ہم استغفار کرتے تو اللہ اس پہ عذاب بھی نہیں لاتا ہے. کیا فرمایا اللہ نے سنیے، وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ کیسے کسی قوم پہ عذاب لائیں گا جبکہ وہ استغفار کرتی ہے؟ اللہ کیسے کسی قوم پر عذاب لائیں گا جبکہ وہ کیا کرتی ہے؟ استغفار کرتی ہے. تو بہرحال استغفار کریں. پانچویں چیز یاد رکھیے، تقوی اختیار کریں. تقوی دل کی کیفیت ہے، دل کی دنیا کے بدلنے کو عام زبان میں کہیں گے، اور ویسے اس کو ڈر کہتے ہیں، ہے نا. وہ ڈر وہ والا ڈر نہیں ہے جو کو بولیں گا کہ مجھے جن بھوت فلاں سے لگتا ہے، بچوں کو بڑے سے لگتا نہیں. یہ وہ ڈر ہے کہ میرے خالق نے مجھے پیدا کیا اور پھر میں اس کی معصیت نافرمانی کیسے کر سکتا ہوں. آپ سمجھے؟ تو تقوی بڑی اہم چیز ہے. اور تقوی کے لاتعداد دنیاوی فائدے ہیں. آپ دکھ میں ہیں، تکلیف میں، مصیبت میں، بیماری میں، پریشانی میں، تنگدستی میں، تقوی بھی اختیار کیجیے، سب کا حل ہے. حتیٰ کہ اگر کوئی جیل میں بھی ہے، قید میں بھی ہے، تقوی اس کا علاج. واقعہ یاد کیجیے، ایک صحابی تھے جن کو رومیوں نے گرفتار کر لیا. ان کے والدین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول رومیوں نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا، کیا کروں؟ تو کہا تقوی اختیار کر. انہوں نے تقوی اختیار کیا. وہ کہتے رات میں زنجیروں میں بندھا ہوا تھا. یہ جو جنگ میں پکڑے گئے تھے تو جیل میں نہیں ڈالے جاتے جنگی فوجیوں کو، سب کو باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے. اچانک بیڑیاں ٹوٹ گئی، لوہے کی زنجیریں ٹوٹ گئی. میں اٹھا اور بھاگ گیا. جہاں ایک باڑے میں گیا، ایک اونٹ نکالا. وہ اونٹ جب نکال کے اس کو سوار ہو کے بھاگا تو وہ باڑے کا دروازہ کھلا رہ گیا جلدی میں. دوسرے اونٹ بھی پیچھے بھاگنے لگے اور وہ اونٹ کے ساتھ پورے اونٹ میرے پیچھے آ گئے. پھر وہ سارے اونٹوں کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے. مدینہ پہنچ کے فجر سے پہلے آواز دی اپنے گھر والوں کو. والدین بڑے خوش ہو گئے، سمجھ گئے بچے کی آواز ہے، باہر نکلے، بیٹے سے ملاقات ہوئی، کہا چلو مسجد نبوی جائیں گے. فجر کی نماز مسجد نبوی ہوئی. پھر انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ مسئلہ تو ہوا، تقوی ہم نے اختیار کیا، بچے کو اللہ نے رہائی دے دی، وہ آ گیا وہاں سے، لیکن اب ایک مسئلہ بھی ہے ساتھ. کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا مسئلہ یہ کہ اونٹ بھی ساتھ آ گئی اتنے سے، یہ تو ہمارے نہیں ہے، اب ان کے بارے میں کیا کریں؟ اب کیا کرے؟ تو اس کے جواب میں ایک آیت نازل ہوئی، آیت آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیا کرے؟ تو اس میں اللہ رب العزت نے سورۃ طلاق کی ایک آیت کی، اس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو نکلنا آسان کرتا ہے اور وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. کہا یہ اونٹ تیرے ہو گئے، وہاں سے روزی دیا جہاں سے گمان نہیں تھا. مسئلہ تھا نا، اونٹ تو ان کے نہیں تھے، وہ تو بھاگنے کے لیے تو پورے آ گئے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس آیت کے تعلق سے فرماتے ہیں یہاں مخرجہ سے مراد ہے دکھوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے، تنگدستی سے نکلنا آسان کر دیتا ہے تقوی کی وجہ سے، دل کی دنیا بدلنے کی وجہ سے. اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہ ہوگا. دیکھیے اب آپ کو ایک آفر آیا رشوت لے کے کام کر دو، آپ نے تقوی اختیار کر لیا. اب تقوی اختیار کرنے سے ایک نقصان تو ہو گیا، 10,000 واپس چلیں گے. 10,000 تو بڑی رشوت بول دیا میں نے، 100 روپے واپس چلیں گے، سب چھوٹی موٹی رشوت والا معاملہ. تب دل کو تو لگ رہا یہ تو دنیا چلے گئی آتے آتے، لیکن آپ نے کیا اختیار کیا تھا؟ تقوی. اب اللہ کا ذمہ ہے آپ کو وہ روزی دینا، لا کر کہاں سے دیں گے وہ اللہ کا معاملہ ہے. اچھا جب ہم رزق کی بات کرتے، روزی کی بات کرتے، تو رزق کے اندر صرف پیسہ نہیں آتا، یہ بات بھی آپ سمجھیے. رزق میں کھیتی باڑی بھی آتی، رزق میں اولاد بھی آتی، رزق کے اندر اچھی صحت بھی آتی، رزق کے اندر پیسہ بھی آتا. آپ سمجھ تو رزق دیں گا، وہ یرزق تو رزق ملیں گا. تو آپ یہ مت سوچو اب 100 روپے کی رشوت چھوڑ دیا، تقوی اختیار کر 100 روپے کم ملیں گے، نہیں. ہو سکتا 100 روپے جو خرچ ہونے والے تھے بیماری میں وہ بچ جائیں گے، ہو سکتا جو 100 روپے بیماری میں خرچ ہونے والے تھے وہ بچ جائیں گے. یہ رزق ہو سکتا اولاد نافرمان ہو جاتی تمہارے سود خوری رشوت خوری سے، اللہ اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہے یاد رکھیے. تو تقوی بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے، اس کو اختیار کیجیے. آئیے چھٹی چیز یاد رکھیے، وہ ہے نماز. چھٹا اصول نماز. اب نماز کی فضیلت، نماز کتنی اہم ہے آپ کو سب پتا ہے، میں اب اس میں کیا اضافہ نیا کروں بتائیے؟ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں، لیکن آئیے اس کے فائدے بتاتا ہوں. تھوڑا کسی چیز کے فضائل معلوم سے لالچ بڑھتی ہے انسان کو چیز کو کرنے کے لیے. اب فرض نماز کے کیا فضائل ہے وہ میں نہیں بولوں گا یا اس کا اجر کیا ہے، میں ایک نفل نماز کے فضائل بتاتا ہوں. تو فرض کے فضائل قیاس کر لینا اس کے اوپر خالی. آئیے کیا فائدے؟ خالی ایک کون سی نماز؟ نفل. کون سی نفل نماز؟ سب سے افضل عبادت. نفل میں سب سے افضل عبادت وہ ایک نماز ہے، کون سی ہے؟ تہجد. تہجد کے فائدے دیکھ لو تو باقی چیزیں آپ سمجھ جائیں گے. تب تہجد کے فائدے کیا؟ سنو آپ غور سے سنو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تہجد کے فائدے بتاتے، اور یہ مسند احمد اور جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، تم رات کا قیام ضرور کیا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے صلحاء کی عادت تھی.
تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت، ٹھیک ہے، ایک فائدہ نیک لوگوں کی عادت آپ اپنا لیں گے. دوسرا فرماتے ہیں اور رات کا قیام اللہ سے قریب کرتا ہے. دوسرا فائدہ رات کا قیام تم کو کیا کریں گے، اللہ سے قریب کرتا ہے اور گناہوں سے بچاتا ہے. رات کا قیام اللہ سے قریب، گناہوں سے بچاتا ہے. آگے سنیے، اور برائیوں کو مٹاتا ہے، جو تمہارے اندر برائیاں ہوں گی نفس کے اندر اس کو مٹا دیتا ہے، اور جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. یہ صحیح روایت، جسمانی بیماریوں کو دور کرتا ہے. کتنے لوگ صرف بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، حل یہاں ہے راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنا. سیدھے لفظ ہے، بیماریوں کو تم سے دور کرتا ہے. اور یہ صحیح روایت. کئی فائدوں میں سے دنیا کا فائدہ، ہم صرف دنیا کے دیکھ رہے فائدے ہیں، دنیا کی اچھی زندگی. تو بیماری سے بچے رہنا صحت میں، صحت مند آدمی زیادہ اور کیا اچھا ہو سکتا ہے. صحت تو ہزار نعمت ہے، آپ کے سب کچھ آ گیا اور صحت چلے گی، کیا کریں گے. غریب تھے تو سوچتے تھے گدے لے کے سوؤں گا تو ابھی فرشی پہ سو رہا ہوں. غریب تھے تو سوچتے تھے یہ کھاؤں گا ابھی پیسے نہیں کروں گا. اب مالدار تو ہو گئے لیکن بیمار رہتے ہو تو اب شوگر ہوگی تو اب میٹھا نہیں کھا سکتے ہو. اب مالدار ہو گئے تو پتا چلا ڈاکٹر بولا وہ پیٹ کی تمہاری ریڑھ کی ہڈی میں پرابلم ہے، اس لیے گدے پہ سوئے تو خراب ہو جاتی ہے، نیچے ہی سویا کرو تو فائدہ تو ہوا نہیں کچھ. آپ سمجھ رہے بات. تو بیماری سے نجات نماز کے ذریعے. دیکھیے فرض نماز وغیرہ کے کیا فائدے ہوں گے، اب آپ صرف اس سے سمجھ جائیے. صرف ایک نفل نماز کے فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے، 5 فائدے تھے، اس میں سے ایک بہرحال. چلیے آگے بڑھتے ہیں. 7واں فائدہ یاد رکھیے، 7ویں چیز جس سے دنیا کی بہتر زندگی ہوتی وہ ہے دعا کرنا. دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے یار. تو دعا کرنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ. ہر چیز کے لیے دعا کرنا چاہیے. خاص طور سے جو بزرگ ہے قوم کے لیے دعا کرے، خاص طور سے والدین ہیں بچوں کے لیے دعا کرے، سمجھ رہے. خاص طور سے ذمہ دار ہے تو اپنے ماتحت لوگوں کے لیے دعا کیجیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے لیے دعا کرتے تھے کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ حق کو سمجھے. تو آپ ذمہ دار ہے کسی ایک تنظیم جماعت کی، آپ اپنی جماعت کے لیے دعا کیجیے، ہے نا. دعا بڑی اہم چیز ہے یاد رکھیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے، ان کی دعائیں دیکھیے کیسی کیسی کرتے تھے، اور دعاؤں میں جو ان کی سوچ اور مطلب جس کو بولیں گے بلندی تھی وہ عجیب تھی. معلوم کہ اپنے لیے نہیں نسلوں کے لیے دعائیں کرتے تھے. ہماری دعا تو ایسا ہے کل کا مسئلہ ہو جائے، آج کا مسئلہ ہو جائے، بچہ پاس ہو، ایسی رہتی. ان کی رہتی تھی اللہ میری نسلوں کو توحید پر قائم رکھنا. یہ دور اندیشی انبیاء میں ہوتی یاد رکھیں. نسلوں کی دعائیں عجیب و غریب بہرحال. تو دعائیں کثرت سے کرے یاد رکھیں. دعا کرنے کے 3 میں سے ایک فائدے ہوتے ہیں. الگ الگ حدیثیں ہیں، سب کو جمع کر کے میں مفہوم رکھ رہا ہوں. 3 میں سے ایک فائدہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے دیکھیے. پہلا فائدہ جو مانگا وہ مل جاتا ہے. دوسرا فائدہ جو مانگا وہ نہیں ملتے ہوئے اس کے برابر کوئی تکلیف دکھ بیماری اللہ ہٹا دیتا ہے. اور تیسرا دنیا میں کچھ نہیں ملتا لیکن آخرت میں اس کا نام عمل میں بدلے کی شکل میں آپ کو 3 میں سے ایک فائدہ. مانگا جو مل گیا، گاڑی چاہیے گاڑی مل گئی، گاڑی مانگا نہیں ملی لیکن فائدہ یہ ہوا کہ آپ کی موت تھی کسی گاڑی کے نیچے آ کر اللہ نے ٹال دیا اس کو، چلو ٹھیک ہے. تو ایک مصیبت کو ٹال دیا اس کے برابر جس لیول کی دعا تھی. تیسرا اس کو اس کا بدلہ آخرت میں بتایا جائے گا کہ کتنا اس کو فائدہ ہوا. تو دعا سے کیا ہوتا، یہ تو قبول ہو جاتی، تو آپ نے جو مانگا مل جائے گا. نہیں تو کم از کم ایک مصیبت دنیا کی ٹل جائیں گی، اور مصیبت میں جو آدمی نہیں رہے گا دنیا کی اچھی زندگی گزارے گا. تو دعا کثرت سے دعائیں کیجیے، ذمہ دار ہونے کے ناطے، ماں باپ ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے اپنے لیے، دیگر دوسروں کے لیے، سب کے لیے. 8ویں چیز جو آج ہم دیکھیں گے یاد رکھیے، جو اصول ہے جو بہتر زندگی کا وہ ہے ذکر الہی، اللہ کا ذکر. کیوں؟ اعلیٰ بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر میں انسان کے دل کیا پاتا ہے؟ اطمینان. آج لوگ اطمینان کے لیے کیا کیا نہیں کرے بتائیے مجھے. لوگ گانے سنتے کیوں؟ کیونکہ لگتا ہے اس میں سکون اطمینان ہے. لوگ فلمیں دیکھ رہے کیوں؟ تھوڑا ریلیکس محسوس ہوتا ہے، یا انٹرٹینڈ ہوتے ہیں، مطلب یا تو مزہ آتا ہے یا تو اچھا لگتا ہے نا. مطلب وہ پریشان ہے بول کے اس کو یہ سب چیزیں دیکھنا پڑتی بیچارے کو، ہے نا. تو ہم لوگوں کے دل کہیں اور اطمینان کو تلاش کر رہے ہیں، لیکن اصل اطمینان کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں ہی. یاد رکھ، اللہ کے ذکر میں اصل اطمینان ہے. اس چیز کو آپ کو اور ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھ. اور صحابہ صحابیات اس کثرت سے ذکر کرتے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد سے لے کر اشراق تک ذکر کیا کرتے تھے. تسبیحات، دیگر چیزوں کا وہ کرنا، قرآن کی تلاوت یا ان صورتوں کو خاص پڑھنا جو بتایا گیا. ذکر و اذکار سے دل اطمینان پاتے ہیں. آج ہم ڈپریسڈ ہیں، ٹینسڈ ہے، پریشان ہے دنیا سے، اس کے حالات سے. آپ اللہ کا ذکر کیجیے، آپ کے دل کو اطمینان ملیں گے. یہ اصل چیز. مال و دولت آپ کے پاس بہت ہے لیکن اگر دل میں سکون نہیں تو کیا کریں گے ہم؟ تو دل کا سکون کیا ہے معلوم؟ اللہ کے ذکر میں. جو اس کو کرتا ہے، جو اس کا فائدہ اٹھاتا ہے، وہی بتا سکتا ہے اس کا فائدہ کیسے ہوتا ہے. سمجھ آپ. 9واں کام جو آپ کو کرنا یاد رکھیں دنیا کی اچھی زندگی کے لیے، وہ ہے توکل کرنا. اللہ توکل کا معنی ہوتا ہے جس ذات پر آپ نے توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اس ذات پر مکمل طور سے آپ کو اعتماد ہو، اس کو بولتے توکل. سمجھا؟ توکل کرنے سے کیا ہوتا ہے معلوم کو؟ توکل کرنے سے اللہ رب العزت آپ کو رزق عطا فرماتا ہے. کیسے عطا فرماتا سنیے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اگر تم ویسا اللہ پر توکل کرو جیسا توکل پرندے کرتے ہیں، وہ خالی پیٹ گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور شام بھر پیٹ گھر واپس آتے ہیں، تو اللہ بھی تم کو ویسے روزی دیں گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ توکل سمجھ رہے آپ؟ اب ہمارے پاس توکل کا کیا معنی رہتا ہے، بہت ہی بھونڈا معنی لیتے لوگ، کیسے لیتے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایگزام ہمارے بیٹے پڑھو، اللہ پہ توکل، پڑھو مت پڑھو تقدیر میں جو ہے وہی ہونے والا ہے۔ بیٹے کھیتی کو جاؤ، کھیتی کر کے کیا فائدہ، لگنا ہوگا تو فصل انشاءاللہ خود لگ جائے۔ یہ وہ توکل ہے جو انبیاءوں کا بھی نہیں تھا کہ کچھ مت کرو اور چیزیں ہو جائیں گی۔ اگر وہ لوگوں کو یہ بولا جائے، اتنا توکل کا یہ معنی ہے کہ کچھ مت پڑھو تو پاس ہونا ہے، نہیں ہوگا تقدیر ہو جائے گا، کھیتی مت کرو، لگنا ہے لگ جائے گا، نہیں لگ جائے گا تو کیا کرو، تم گھر کے اندر منہ کھول کے لیٹے رہو، کھانا آنا ہوگا، ناشتہ تو مل جائے گا، تقدیر میں ہوگا تو مل ہی جائے گا۔ دوپہر میں بھی کھانے منہ کھول کے رکھو، آنا ہے تو آ جائے گا، نہیں آنا ہے نہیں آئے گا۔ تو نہیں کوشش کرنا، اپنا کام ہے، جانا، امی کو بولنا، ورش کھانے میں ڈھونڈنا، خود بنانا۔ تو ہم یہ بولے توکل کا معنی کیا ہے معلوم، حدیث خود بتا رہی، پرندے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ کے توکل نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں، گھونسلوں سے حدیث میں نکلتے ہیں، تو آپ بھی نکلو نا۔ پرندے الگ ڈھنگ سے کھاتے پیتے ہیں، ان کو ایسا اللہ نے کھیتی باڑی نہیں کرنا پڑتا ہے، کمانا نہیں پڑتا ہے، وہ چلتے چلتے چگ لیتے ہیں۔ ہمارے لیے روزی الگ ڈھنگ سے ملتی ہے ہم کو، وہ اڑ کے نکلتے ہیں، ہم بازار میں نکلیں گے، ہم کھیت میں جائیں گے، آفیسز کے چکر ماریں گے اور وہاں تلاش کریں گے۔ سمجھ رہے بات، یہ توکل ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مدینہ آئے تو کچھ بھی نہیں تھا، مواخات باندھی کی بھائی چارہ، جس سے مواخات باندھی، انہوں نے کہا آپ کے لیے سب کچھ حاضر ہے، آدھا کا کچھ بھی نہیں چاہیے۔ صبح ہوئی تو کہا مجھے بس بازار کا راستہ بتا دو۔ روایت میں آتا پہلے دن بازار جا کے اور رات میں اس دن کے کھانے کا سامان کا انتظام خود کر لیا، یہ توکل۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو سیٹ تھا مکہ میں، تو اب یہاں کوئی میرے کو سیٹ بنائے گا تو میں کہوں گا نہیں، نکلے ہوں گے چھوٹا موٹا حمالی کی ہوں گی، لوگوں کا سامان اٹھا دیا ہوں گا وغیرہ، پھر اللہ نے زندگی میں کیسی برکت دی۔ اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تجارت کی خصوصیت تھی، جو کم منافع میں زیادہ بڑی بڑی تجارتیں کرتے تھے، اور آج بھی لوگ جانتے ہیں، بڑے بڑے جو اسٹاکسٹ ہوتے ہیں، ہول سیلرز رہتے ہیں، وہ بہت زیادہ نہیں کماتے ہیں، لیکن اتنا ٹرن اوور رہتا ہے کہ کم اس میں زیادہ۔ لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ وہ اتنا کمانا بولے کہ کھانے میں جتنا نمک رہتا ہے، ایسا کوئی شرعی اصول نہیں، یاد رکھیے۔ وہ کسی نے پتہ نہیں بول دیا کہ بولے کمانے میں اتنا ہی کمانا منافع بولے جتنا کھانے میں نمک، ایسا کوئی اصول نہیں ہے، لیکن انہوں نے ٹرن اوور پہ کماتے تھے۔ آپ سمجھ رہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ ایک چھوٹا واقعہ سناتا، بہرحال وقت ہو رہا ہے۔ ایک ہمارے پاس تاجر تھے، میری ان سے جان پہچان تھی، مونڈے وغیرہ بزنس کرتے تھے، تو شکر بیچتے تھے۔ آج سے سمجھو میں 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو شکر ایسی بیچتے تھے وہ کہ جو مارکیٹ میں ہول سیل ریٹ ہے، سمجھو 100 سمجھو 20 روپے 2000 روپے کوئنٹل شکر ہے، سمجھ لو ایسے، یہ جو بھی اس زمانے میں تھے۔ اور اس کا 1 کلو کا کتنا ہوگا، 20 روپیہ، سمجھو 2000 روپے کوئنٹل تو 20 روپے کی 1 کلو ہوگی۔ تو وہ 20 روپے میں آپ جو بھی لے جاؤ، پاؤسر بھی لیں گے تو 5 روپے میں دیں گے، آدھا کلو لیں گے 10 روپے میں دیں گے، 1 کلو لیں گے 20 روپے میں دیں گے۔ میں نے ایک دن کہا پورے مونڈے میں جو ہے 1 کوئنٹل شکر 2000 میں ملتی ہے، اور تم تو 1 کلو بھی دیتے ہو 20 روپے میں، منافع کیا ہے تمہارا اس کے اندر؟ یا تم کو اس سے کم دام میں شکر کہاں سے ملتی؟ تو بولے نہیں فیضے، میرا منافع شکر میں ہے ہی نہیں۔ بولے ہاں پھر کیا کرتے ہو؟ تو اس ٹائم میں شکر باردان میں آتی تھی، تھیلے معلوم موٹے والے باردان، اس میں آتی تھی۔ تو کہا میں تقریباً یہ چونکہ ہول سیل ریٹ میں ریٹیل کرتا ہوں تو ڈیلی 35 سے 40 کوئنٹل بیچتا ہوں، اور ایک تھیلا جو خالی ہوتا ہے 150 روپے میں بکتا ہے، تو میں صرف تھیلوں میں کمائی کرتا ہوں ڈیلی، شکر میں نہیں کرتا ہوں۔ وہ باردان 150 روپے کے نکل رہے، 40 باردان نکل رہے روز، کتنے میں بیچ دے رہے؟ 6000 روپے میں۔ تو میرا منافع بولے شکر میں ہے ہی نہیں، میرا منافع اس کے تھیلوں میں ہے پورا۔ سمجھے بات کو؟ تو کرنے والے کر لیتے ہیں، برکت کے فائدے اٹھاتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کر رہا ہے آدمی، خود کا فائدہ بھی کر رہا ہے، لیکن ہول سیل بزنس ہے۔ اب میں بتانا چاہ رہا نا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تو زیادہ تجارت کرتے کم منافع میں، لیکن یہ صاحب تو جو بیچ رہے اس چیز میں تجارت ہی نہیں کرتے، اس کے آنے والے اسکریپ سمجھے بولیں گے اس میں تجارت چل رہی ہونی۔ آپ سمجھیے اس چیز، اور لوگ ہیں دنیا میں سے۔ تو عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ نے بہت برکت دی تھی، بہت کم منافع میں بہت بڑی تجارت کرتے تھے، لیکن اتنا بڑا بزنس تھا کہ وہ بھی منافع بہت زیادہ ہو جاتا تھا، اتنا کہ جس کی بہرحال کوئی انتہا نہیں۔ آپ کی وفات اور آپ کی وفات کیا جو وراثت بٹی کا بھی پڑھنا بہت لمبی لسٹ ہے، بدری صحابہ کو اتنا دو، فلاں لوگوں کو اتنا دو، بیواؤں کے لیے اتنا خرچ کرو، فلاں کے لیے کرو، امہات المومنین کے لیے باغ رکھا تو 4 لاکھ درہم میں بکا، وہ ان کو دے دینا بیچ کر، فلاں یہ کرنا، ایسا اتنا وصیت کی تھی۔ یہ وصیت پوری کرنے کے بعد بھی ایک ایک بیوی کو جو ہے، جو کہ 4 بیویاں تھی تو 1/8 ہوتا ہے، صرف بیوی کو جو ملتا ہے 1/8 ملتا ہے، اب 4 ہے تو 1/8 میں 4 حصے ہوتے ہیں۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ سونا اتنا زیادہ تھا کہ اس کو جو را سونا بولتے ہیں، سکوں کی شکل میں نہیں، جو سونا ہوتا ہے وہ ان کے پاس اتنا تھا کہ لکڑہاروں کو بلا کے اس کو کلاڑیوں سے توڑے پہلے سے، اور اس کو پھر بانٹا گیا وراثت میں، چونکہ اور کوئی طریقہ نہیں تھا، اب کہاں سے اس کو وہ کرے، پگھلا کے کب آئیں گا کب جائیں گا، تو ایسا کیا گیا۔ سمجھے بات؟ بہرحال
تو توکل، بھروسہ، یہ دنیا کی بہتر زندگی کا اصول ہے۔ اور آخری اصول جو آج آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے، مسلمان بھائی کی پریشانی دور کرنا، یہ بھی دنیا کی بہتر زندگی کا طریقہ ہے۔ کیسے؟ آئیے سنی حدیث کے الفاظ کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں اپنے بھائی کی پریشانی تکلیف دور کریں گے، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی، ایک روایت میں آتا ہے جو اب دنیا میں اپنے بھائی کے عیوب کو ڈھانکیں گے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے عیوب کو ڈھانپے گا، ہے نا۔ تو بہرحال تو یہاں ہماری پریشانی کو اگر ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم نکل کر دوسروں کی پریشانیوں کو دور کرتے چلے، یاد رکھیں، تو ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ تو یہ بہرحال 10 نکات تھے جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے رکھوں کہ دنیا کی بہتر زندگی مگر کیسے۔ یہ ساری باتیں میں سوچتا آپ نے بہت بار سنیں گی اور بار بار سنی ہوں گی، پھر میں نے سوچا ایک بولتے ہیں ایک مالے میں سب دانوں کو پرو دیتا ہوں اور ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، بہرحال تاکہ ہم بھی دنیا کی اچھی زندگی سب پانا چاہتے ہیں۔ طریقہ اب میں نے اس کو بتا دیا، نیا راستہ ڈھونڈنا نہیں، کوئی نیا راستہ آپ نکالیں گے تو وہ جنت کی طرف نہیں جانے والا ہے۔ شریعت نے جو بتا دیا بس وہی ایک طریقہ، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اس طریقے پہ ہم نے 10 نکات دیکھے، لیکن صرف یہ 10 نکات نہیں تھے، علماء نے اور بھی بہت سارے نکات لکھے، میں نے جو بہتر سمجھے، اہم سمجھے، اپنے اعتبار سے ترتیب دے کے آپ کے سامنے رکھی تاکہ یہ دنیا کی اچھی زندگی ہم گزارے اور آخرت انشاءاللہ ہماری اچھی ہو۔ اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دنیا کی زندگی بہتر کرے اور آخرت میں ہمیں کامیاب کرے، اپنی کتاب کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہمارے لیے آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔